المؤمنین حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں اور بلا جمع پہلی مسلمان ہیں۔ حضرت خدیجہ قبیلہ قریش سے تھی۔ والد کا نام خویلد اور ماں کا نام فاطمہ تھا۔ ایک وقت آتا ہے جب حضرت خدیجہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ایک دوسرے سے جا ملتا ہے، اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کے دور کے رشتہ دار بھی ہوئے۔ آپ کا پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا، جن میں سے 2 بیٹے ہند اور حالہ پیدا ہوئے، اور یہ دونوں آگے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور دونوں صحابی ہیں۔ عام الفیل سے 20 سال بعد ایک جنگ چھڑ گئی جس میں حضرت خدیجہ کے والد اور ان کے شوہر لڑنے گئے اور دونوں مارے گئے۔ حضرت خدیجہ نے ابو حالہ کے انتقال کے بعد عتیق نامی شخص سے نکاح کیا، جن میں سے ان کی ایک لڑکی ہوئی جس کا نام ہند تھا۔ کچھ عرصے بعد عتیق کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ بیوہ رہی، اور آپ کی بیٹی ہند آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے جا کر ایمان لائی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں الامین کے نام سے پکارے جاتے تھے، اسی طرح حضرت خدیجہ جاہلیت کے رسم و رواج سے پاک تھی، اس لیے آپ اپنے دور میں طاہرہ کے نام سے مشہور تھی۔ ایک تو آپ قریش خاندان کی، اوپر سے آپ شریف اور مالدار تھی، تیسری آپ بیوہ تھی، اس لیے قریش کا ہر شخص آپ سے نکاح کی کوشش میں تھا۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کا چاچا زاد بھائی تھا اور توریت اور انجیل کا ایک زبردست عالم بھی تھا۔ اصل میں جس طرح نبوت کا وقت قریب آ رہا تھا، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونے کے ثبوت بھی سامنے آ رہے تھے۔ جو توریت اور انجیل کا عالم آپ کو دیکھتا تھا، یہی کہتا تھا کہ یہی وہ نوجوان ہے جو پیغمبر آخر الزمان ہونے والا ہے، جس کی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے ہمیں پیشن گوئی کی ہوئی ہے۔ ان سارے واقعات کو دیکھ کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا، اور اسی دوران ایک جاہلیت کی عید میں مکہ کی عورتیں جمع ہوئی اور ان میں حضرت خدیجہ بھی تھی۔ دیکھتی کیا ہے کہ یک شخص نمودار ہوا اور بلند آواز میں یہ آواز لگا رہا ہے، اے عورتوں، تمہارے شہر میں ایک عنقریب نبی ظاہر ہوگا جس کا نام احمد ہوگا۔ جو عورت تم میں سے اس کی بیوی بن سکے تو ضرور کر گزرے۔ سب عورتوں نے اس آواز دینے والے کو پتھر مارے، مگر حضرت خدیجہ نے کوئی پتھر نہیں مارا، مگر سن کر خاموش ہو گئی۔ جب حضرت خدیجہ کا ایک غلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر تجارت پر گیا تھا واپس آیا تو حالات اور واقعات کو بیان کرنا شروع کیا، تو حضرت خدیجہ نے سن کر فرمایا کہ اگر یہ یہودی سچ بول رہا ہے تو وہ نبی آخر الزمان آپ ہی ہیں۔ آپ نے نفیسہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام لے کر بھیجا۔ جب آپ نے نکاح کی درخواست رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ نفیسہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا تو آپ نے آگے سے فرمایا مجھے قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کا مشورہ اپنے چاچا ابو طالب سے کیا، اور ادھر سے حضرت خدیجہ کے والد جو کہ پہلے سے ہی انتقال کر چکے تھے، ان کی جگہ حضرت خدیجہ کے چاچا عمر بن اسد نکاح کے وقت شادی کی تقریب میں شریک ہوئے۔ مشورہ کرنے کے بعد چاچا ابو طالب مع خاندان کے، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت خدیجہ کے مکان پر پہنچے اور شادی کی رسم ادا ہوئی۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور 500 درہم حضرت خدیجہ کا مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ولیمے پر حضرت خدیجہ نے ایک گائے ذبح کرائی اور کھانا پکوا کے مہمانوں کو کھلایا۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ میں سے 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، کلثوم اور فاطمہ، اور 2 لڑکے اور قاسم تھے جو کہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ البتہ بیٹیاں بڑی ہوئی اور بیائی گئی۔ جب تک حضرت خدیجہ حیات رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 10 نبوی میں ہجرت سے 3 سال پہلے مکہ میں حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتارا۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی۔ 25 سال آپ کی زوجیت میں رہی۔
65 کی ایج میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چھوٹا سا قصہ مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ کا تھا۔ اگر اس سے آپ نے کچھ بھی سیکھا تو پلیز کنسیڈر سبسکرپشن۔ جو چھوٹی اور بڑی غلطیاں اور گناہ ہم نے جان بوجھ کر اور نادانی کی حالت میں کی، اللہ ان سب کو معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔